شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلام ٹو مائی یوٹیوب فیملی، سمشا وائز میں خوش آمدید۔ ہمارے ایک ٹیچر نے جن کا نام دلاور خان تھا ہمیں بتایا کہ کوئٹہ میں 4 پہاڑ مشہور ہیں: کوہ زرغون، کوہ ٹکاٹو، کوہ چلتن اور کوہ مردار۔ زرغون اور ٹکاٹو تو پھر بھی بے ضرر ہیں، مگر کوہ چلتن پر کہا جاتا ہے کہ 40 بچوں کی لاشیں دفن ہوئیں اور ان کی روحیں آج بھی وہاں بھٹکتی ہیں۔ انٹرنیٹ، گوگل، فیس بک بھرا پڑا ہے کوہ چلتن کو لے کر کہ یہ ایک ہانٹڈ جگہ ہے، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کوہ مردار بھی ان میں سے ایک ہے جو اپنے اندر صدیوں سے گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ لگ بھگ 19ویں صدی میں بلوچستان میں ایک مخلوق مم بھی ہوا کرتی تھی اور کوہ مردار اس کی پناہ تھی جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں بہت عجیب الخلقت چیز تھی۔ ویسے مم مقامی زبان میں ریچھ کو کہتے ہیں۔ میں جب بہت چھوٹا تھا میرے دادا نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا جو اب تک یاد ہے۔ دادا اس وقت چھوٹے تھے اور ان کے سامنے واقعات ہوئے۔ مم بنیادی طور پر انگریز راج میں نظر آنا شروع ہوئی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کا مسکن وادی کوئٹہ کا جنوبی حصہ تھا۔ اس وقت کوئٹہ اور دیگر علاقہ کلات سے منسلک تھے جنہیں انگریزوں نے ہندوستان میں قدم رکھتے ہی مقامی لوگوں سے باقاعدہ جنگیں جھڑپیں کر کے چھینا شروع کیا تھا۔ یہاں مقامی لوگوں اور جانوروں دونوں کو نقصان پہنچا، مگر جنگلی حیات کافی حد تک یہاں سے نقل مکانی کر گئی، مگر مم کا جوڑا یہیں رہ گیا۔ پہلے تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ نر مم حادثاتی طور پر جھڑپوں میں مارا گیا اور مادہ مم نے اسی پہاڑوں کی غار میں پناہ لی جسے آج کوہ مردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے تو مقامی لوگوں کی بھیڑ بکریاں غائب ہونا شروع ہوئیں اور بعد میں ان کی ادھ کھائی لاشیں ملتیں، جس پر توجہ نہیں دی گئی کہ شاید کسی جنگلی جانور کی حرکت ہے، مگر مم کی طرف توجہ لوگوں کی تب ہوئی جب لوگ غائب ہونا شروع ہوئے، خاص کر وہ لوگ جو کوہ مردار کے پاس سے گزرتے، جن میں مسافر بھی شامل تھے اور انگریز فوج کے سپاہی بھی شامل تھے جو ان پہاڑیوں کی حفاظت کی وجہ سے گشت لگایا کرتے تھے۔ مم اپنا شکار صرف رات میں اور تنہا لوگوں پر کرتی تھی۔ اگلے دن کہیں نہ کہیں ان کی ادھ کھائی اجڑی لاشیں ملتیں۔ مہم کے لیے کئی شکاری ٹیمیں ترتیب دی گئیں اور اس کو پکڑنے کے لیے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ نہ تو اس کا صحیح طور پر حلیہ پتہ تھا نہ اس کا مسکن۔ ماہرین نے یہ بات کنفرم کر دی تھی کہ یہ لاشیں کسی شیر یا بھیڑیے کا کام نہیں ہے۔ مقامی لوگ مم کے وجود کو مانتے تھے اور رات کے سفر سے پرہیز کرتے، لیکن حلیہ کوئی صحیح سے نہیں بتا سکتا تھا۔ جنہوں نے دیکھا تھا وہ بتانے کے لیے زندہ نہ رہے۔ کہتے ہیں اس نے آخری بار ایک برطانوی آفیسر پر حملہ کیا تھا اور اسے گھسیٹ کر اپنے غار میں لے جانے لگی۔ آفیسر جو زخموں سے چور تھا، اس کا ہاتھ اپنی جیب میں موجود ڈائری پر پڑا تو اس نے حواس قائم رکھتے ہوئے فوری فیصلہ کیا اور اپنی ڈائری کے ورق پھاڑ پھاڑ کر راستے میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کو مم گھسیٹتے ہوئے غار میں لے آئی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کوئی اس کی تلاش کرے تو ان ورقوں کی مدد سے اس جگہ تک پہنچ جائے، اور وہی ہوا۔ اگلے دن آفیسر کو نہ پا کر اس کے ساتھیوں نے تلاش شروع کی تو ان کو ڈائری کے پھٹے ہوئے ورق نظر آئے، جن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ اس کوہ مردار کے اس گھاٹ تک پہنچے جہاں ان کا آفیسر نیم بے ہوشی میں پڑا تھا، مگر وہ مم موجود نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مم نے اس کو اب تک مارا نہیں تھا۔ آفیسر کو وہ لوگ واپس لے آئے، مگر وہ اسی رات زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی اسٹوری اور سچے واقعے کے متعلق جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسٹوری آپ بیتی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب